بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تعالى في موضع آخر قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا حقیقی مالک و خالق ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہم نے درس شروع کیا تھا، القواعد الاربع ایک مختصر سا کتابچہ ہے، پمفلیٹ ہے، جو توحید کی معرفت اور شرک کی باریکیوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ مفید اور اہم ہے، کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مختصر سا کتابچہ ہے، جس کو پڑھنے کی وجہ سے ایک انسان توحید کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ تمہیداً پہلے یہ ذکر کیا جا چکا کہ شیخ رحمہ اللہ نے اس کے پڑھنے والے کو بڑی دعائیں اور برکتوں سے نوازا، اور ایسی ایسی دعائیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا مستحق بنا دے، کہ اللہ آپ کو شاکر بنائے، اللہ آپ کو صابر بنائے۔ یہ تمام دعائیں شیخ رحمہ اللہ نے فرمائی تھی تمہیدی اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے، جو اصل جو کتاب جو شروع ہو رہی ہے وہ شروع ہو رہی ہے القواعد الاربع، یعنی 4 بنیادی قاعدے۔ یہ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اور قاعدے کے معنی ہوتے ہیں کہ بنیاد۔ ہم کوئی بھی بلڈنگ بنائے، ہم کوئی بھی مکان بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور جو بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے بلڈنگ اسی پر اتنی زیادہ مضبوط اور پائیدار رہتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے انہوں نے یہ 4 جو قاعدے جو اصول ذکر کیے ہیں توحید کو سمجھنے کے اور شرک کو پرکھنے کے، اور یہ دلائل کتاب و سنت کی روشنی کے اندر، اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ تمام جو باتیں شیخ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وہ قرآن اور سنت سے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ ان تعلم، تم جان لو، ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقررون ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الامور ولم يدخلهم ذلك في الاسلام۔ شیخ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ جان لو کہ بے شک کفار، یعنی وہ کفار جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، کون تھے؟ یہ قریش کے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، وہ لوگ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، حالانکہ اس بنیاد پر کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، اللہ کو پیدا کرنے والا مانتے تھے، اللہ کو مارنے والا مانتے تھے، ساری دنیا کے امور چلانے والا اللہ کو مانتے تھے۔ وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن اس چیز نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ اصول قاعدہ کیا ہے کہ اس زمانے کے مشرکین جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جہاد ہوا، جنگ ہوئی، وہ مشرکین کیسے تھے؟ ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا اقرار کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، اللہ کو مانتے تھے۔ تو کیا ان کا یہ اللہ کو ماننا، یعنی صرف اتنا ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو رازق ہے، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تو مارنے والا ہے، اللہ ساری دنیا کے امور تیرے ہاتھ میں ہے، اتنا سب مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کفار و مشرکین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جنگ کی۔ اس چیز نے انہیں اسلام کے اندر داخل نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ توحید الوہیت کے اقرار نہیں کرتے تھے، توحید ربوبیت کے اقرار کرتے تھے، یعنی اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی عبادت مانتے تھے۔
غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو اس چیز نے یعنی غیر اللہ کی عبادت نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی خالق مان لینا، رازق مان لینا، اتنا کہہ دینے سے انسان دین اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا۔ دلیل فرمائی مولوی رحمہ اللہ نے سورہ یونس کی، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں، کن سے؟ ان سے جن سے آپ کا جہاد کا واسطہ ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا مانتے تھے۔ اب آج سے پوچھے تو صحیح کہ اللہ کو کتنا مانتے تھے۔ آج کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد تو کفار سے کیا ہو تو اللہ کو تو مانتے نہیں تھے۔ اللہ کو مانتے تھے، مولوی فرما رہے ہیں کتنا مانتے تھے۔ فرمایا قرآن دلیل دیتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے لوگوں تمہیں زمین و آسمان سے رزق کون پہنچاتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں کا اور تمہارے دیکھنے کا، بصارت کا مالک کون ہے؟ یعنی تمہیں آنکھ کس نے دی، تمہیں سننے کے لیے کان کس نے دیے؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اس کی ایک مثال آپ جان لیں، بنجر زمین ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس سے پودے وغیرہ نکل آتے ہیں۔ ایک مثال اور جان لیں، جیسے کہ مرغی ہے، اس میں سے انڈا نکلتا ہے، ہاں، اور انڈے میں سے مرغی نکلتی ہے، بے جان میں سے جان، جان میں سے بے جان۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نکالتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اگر پوچھیں تو لہذا ان کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور دنیا کے سارے امور کا مالک کون ہے؟ کس کے ہاتھ کے اندر پوری دنیا کی ملکیت؟ یہ سارے حکومت کون چلا رہا ہے دنیا کا نظام؟ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی گواہی، یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ جن کو مشرک کہہ رہے ہیں نا، یہ مشرک جن کو قرآن مشرک کہہ رہا ہے نا، ان کا جواب یہ ہوگا کہ ان تمام کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کو کتنا مانتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ مانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں روزی دی، وہ مانتے تھے کہ آنکھ اور کان اللہ نے ہمیں دیے، ہاں، وہ مانتے تھے کہ ساری دنیا کا نظام اللہ چلانے والا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ پھر بھی تم اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا جانتے تھے، مانتے تھے۔ تو کیا اس زمانے کے اس زمانے کے اگر یہ لوگ اللہ کو اتنا مانتے تھے، قرآن نے انہیں اسلام والا نہیں کہا، قرآن نے انہیں مسلمان نہیں کہا، کیا آج کا مسلمان اگر کوئی بھی انسان اللہ کو صرف اتنا مان لے، خالق مالک، اور مانتے ہیں، اور آپ تاریخ جا کر کے دیکھ لیں توحید ربوبیت کے اندر شاذ و نادر انسان سے ملیں گے جنہوں نے شرک کیا ہو۔ شرک کس کے اندر کیا جاتا ہے؟ الوہیت کے اندر، اللہ کی عبادت میں، اللہ کو سجدہ کرنے میں، اللہ کے نظر و نیاز کے اندر۔ تو آج یہ وہ اس زمانے کے وہ مشرک تھے جو اللہ کے علاوہ غیروں کو ذات سجدہ کرتے تھے۔ آج کے مشرک اگر قبروں کو جا کر کے طواف کریں، قبروں کے جا کر کے چکر لگائیں، آج کے مشرک اگر غیر اللہ کے جا کر کے جانور ذبح کریں، تو لہٰذا آج کے مشرکوں میں اس کے زمانے کے مشرکوں میں فرق کیا رہ گیا؟ جب قرآن نے ان کو مشرک کہا تو لہٰذا آج کے انسان اگر مشرک کیوں نہیں ہو پاتے؟ تو یہ اصول فرمایا، ذکر فرمایا کہ قاعدہ جان لیں، اگر آپ شرک کو جاننا چاہتے ہیں اور توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ قاعدہ اولا جان لیجئے کہ صرف توحید ربوبیت کے اقرار کرنے سے کوئی بھی انسان اسلام کے اندر داخل نہیں ہو جاتا۔ توحید الوہیت کے ساتھ ساتھ، توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کا ضروری ہے، یعنی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو۔ اور یہی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ذکر فرمائی تھی تو کیا کہا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نبی نے تو تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، کیونکہ اس زمانے کے جو مشرک تھے انہوں نے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے، حالانکہ حقیقتاً وہ رازق، خالق، مدبر سب کچھ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے تھے۔ تو لہذا قرآن نے ان کو مشرک کہا۔ لہذا اگر آج کے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی انسان اللہ کو اتنا جانے، اتنا مانے، لیکن قبروں کے طواف کرے، قبروں پر نظر و نیاز کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں کو سجدہ کرے، تو کیا کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ تو یہ قاعدہ اولا ہے، سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم اور کافی ہے۔ اگر کوئی انسان حقیقت میں توحید کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان حقیقت کے اندر شرک کی باریکی کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس پر غور و فکر کر لے۔ مولوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ انسان توحید کو سمجھ جائے گا اور انسان شرک کی بات کو سمجھ جائے گا۔ کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اے اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، رزق کو نازل فرماتا ہے؟ لیقولن اللہ، یہ ضرور کہیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ لہذا خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر اگر کوئی انسان اقرار کرتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ نے ہمیں آنکھ کان سب کچھ دیے ہیں، لیکن اتنا کہنے سے وہ صرف اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا. اگر اتنا کہنے سے اگر اسلام میں اندر داخل ہو جاتا تو لہٰذا مشرکین مکہ کو قرآن مشرک نے کہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگیں نہ کرتے، ان سے جہاد نہ کرتے، بلکہ قبول کر لیتے کہ نہیں یہ تو اللہ کا اللہ والے، اللہ کے ماننے والے. پتہ یہ چلا کہ بہت سے سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ والے ہیں، جس طرح سے وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کو اس طرح سے ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. تو توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کا ہونا لازم اور ضروری ہے. توحید الوہیت اگر نہیں پائی جاتی ہے، یعنی عبادت کے اندر اگر انسان شرک کرتا ہے تو لہٰذا وہ کتنا ہی اللہ والا انسان اپنے آپ کو بنا لے، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ انسان اسلام کے داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ انسان کیا ہوگا؟ اسلام سے باہر ہوگا. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو آج کل اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن نے فرمایا کہ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اکثر مشرک ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہیں. یعنی توحید الوہیت کے اندر غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز کرنے کی وجہ سے، غیر اللہ کا طواف کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں اس انسان کو اسلام سے دور کر دیتی ہے، اسلام سے باہر کر دیتی ہے. تو لہٰذا اس زمانے کا انسان ہو، آج زمانے کا انسان ہو، عمل کوئی سا بھی کر لے، لہٰذا وہ شرک کے اندر شمار ہوگا. تو آپ اتنی بات کو قاعدہ اولیٰ کو جان لیجئے کہ قاعدہ اولیٰ یہ ہے کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ توحید الوہیت کا اقرار نہ کر لے. انشاءاللہ باقی جو قاعدہ ہوگا، اگلا جو قاعدہ ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آئے گا. اللہ رب العالمین دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر، اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر، اسلام پر خاتمہ ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.